میں ہمارے شیخ و مرشد میرے شیخ اول حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گناہ کا سب سے پہلا حملہ عقل پہ ہوتا ہے، سب سے پہلا حملہ عقل پہ۔ گناہ جب آدمی کرتا ہے نا، گناہوں کی زندگی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی، عقل ختم ہو جاتی، بیکار ہو جاتی، اور اتنی خطرناک طریقے سے ختم ہوتی ہے، اتنی خطرناک طریقے سے، آپ غور کیجئے گا اس بات، اتنی خطرناک طریقے سے عقل ختم ہوتی ہے گناہوں کے وبال سے کہ اگر پیغمبر بھی کان میں کہے نا کہ چاچا کان میں کلمہ پڑھ دو، تو بھی عقل تسلیم نہیں کرتی، پھر بھی عقل تسلیم نہیں کرتی، پھر بھی عقل ختم ہو گئی، عقل مسخ ہو گئی، عقل بیکار ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کی عقلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اندازہ لگائیں اگر عقل اللہ کی نافرمانیاں کر کے اگر عقل ختم ہو جائے، فرمایا سب سے پہلا حملہ، یہ جو بزرگان دین بات فرماتے ہیں نا، یہ بات ایسی سطحی سی بات نہیں ہوتی، اس بات میں انتہائی گہرائیاں ہوتی ہیں، انتہائی گہرائیاں ہوتی ہیں۔ کسی بھی اللہ والے کی کوئی بات آپ سنیں اور اس کو غور میں بیٹھیں، آپ وقت اپنے ختم کر دیں گے، بات کی گہرائی ختم نہیں ہوتی۔ بولا عقل کے اوپر جب بھی کوئی انسان گناہوں میں، گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی میں، زمین پہ جب بھی کسی نے اللہ کی نافرمانیاں کی، عقل ختم ہو گئی۔ پھر اتنی عقل ختم ہوئی کہ عقل ایسی مسخ ہوئی، ایسی بیکار ہوئی کہ بعض وہ تھے جن کے گھروں میں نبی پیدا ہو گئے، حضرت ابراہیم باپ کافر، بیٹا نبی، اللہ نبی گھر میں پیدا ہو گیا، باپ کو عقل نہیں آئی، گناہوں میں لت پت، عقل نہیں آئی۔ گھر کے بیوی شوہر نبی پیدا ہو گیا، بیوی کو عقل نہیں آئی۔ باپ نبی پیدا ہو گیا، بیٹے کو عقل نہیں آئی، نبی نہیں سمجھا سکا اپنے بیٹے کو۔ جس باپ کی گود میں پل کے بڑا ہوا، وہ باپ کہہ رہا ہے یا بنیا یا بنیا یا بنیا، بولا نا 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 نا، نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں آتا، نہیں، عقل ختم ہو گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس کی ساری زندگی کو دیکھا، ساری زندگی کو دیکھا، اور کیا کہا کہ بیٹا لگتا ہے کہ تو سچ کہتا ہے، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تو سچ کہتا ہے، تو صحیح کہتا ہے، لیکن بیٹا میں مان نہیں سکتا تیری بات۔ یہ عقل ختم ہو، عقل ختم ہو۔ دولت کے انبار لگا دیے، خدام، غلمان، ملازمین سارے، اور عیاشیاں، عشرتیں، سب کچھ ملا۔ فرعون اور حامان کو سمجھ میں نہیں آئے، سمجھ میں نہیں آئے۔ دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ کا لشکر جو ہے وہ سمندر سے اور دریا سے جو عبور کر گیا، پھر بھی عقل نہیں آئی۔ جب ڈوبنے لگا تو بولا آمنت باللہ، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اب بولا وقت ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی عقلوں پہ سوچیں، اپنی عقلوں پہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ چلا، جس نے نافرمانیاں کی ان کو عقل نہیں آئی۔ پیغمبر کا سلسلہ، اب اس پیغمبر کا سلسلہ جو 1,24,000 انبیاءوں کا پیغمبر تھا، اس کے سلسلے کے بھی 1438 سال گزر رہے ہیں، 1438 سال کا آخری مہینے چل رہے ہیں، ذی القعدہ اور اس کے بعد ذی الحج ختم۔ 1438 سال اس پیغمبر کی زندگی کے، اور اس پیغمبر سے ملنے والی روشنیوں کو، اس پیغمبر سے جلنے والے چراغوں کو، اس پیغمبر کے صحبتوں سے اور اس پیغمبر کے نور سے نکلنے والے دیوں کو، جن لوگوں نے دیوں کو پکڑا، وہ لوگ کتنی کامیابیوں، ترقیوں، برکتوں اور بڑی بڑی بلندیوں کو پہنچ گئے۔ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، سب۔ یہ 1438 سال کا ایک بڑا زمانہ، ہمارے سامنے ایک تاریخ، ہمارے سامنے ایک سیرت، ہمارے سامنے ایک طویل محدثین اور مفسرین اور علماء اور مشائخین اور اولیاء اللہ کی ایک کثیر تعداد سب ہمارے سامنے ہمیں بتا۔ اس کے باوجود بھی اگر مسلمان کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی سنت ہے، عمل کر لو تو ثواب نہیں کیا تو کوئی یار اس میں گناہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، مطلب کیا؟ عقل ختم ہو گئی، عقل ختم ہو گئی۔ جیسے وہاں ہمارا دماغ جا کے حیران ہو جاتا ہے